قرآن مجید میں بہت ساری قوموں کے واقعات ہیں کہ پہلے اللہ نے انہیں آباد کیا، نعمتیں دیں، جب تک وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ترقی ہوتی رہی، اور جب وہ نعمتوں کو اپنا حق سمجھ بیٹھے، اللہ کو بھول گئے اور اپنے وقت کے نبی کی باتوں کو جھٹلایا، حتیٰ کہ توحید سے بھی دور ہو گئے، پھر اللہ رب العزت نے ان کو ختم کر دیا۔ بہت سارے واقعات ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، یہ واقعات کب بتائے گئے، کنہوں نے بتائے اور کہاں بتائے۔ تین باتیں۔ کب بتائے گئے؟ یہ مکہ اور مدینہ میں بتائے گئے، اور کہاں بتائے گئے؟ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں، جہاں قرآن کا نزول ہوتا رہا۔ کب بتائے گئے؟ آج سے تقریباً 1450 سال پہلے۔ کنہوں نے بتائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ کیسے بتائے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام اللہ کا قرآن لے کے آتے، وہ سنتے، یاد کرتے اور لوگوں کو سناتے تھے۔ وہاں کے حالات کیا تھے؟ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ امی تھے، آپ نے دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ آپ کے معلم۔ پھر مکہ مکرمہ جہالت کا گڑھ تھا وہ، اور سب جانتے ہیں کہ وہاں علم جیسے یونان میں تھا اور دوسرے علاقوں میں تھا، اس کا کوئی گزر نہیں تھا، نہ ان کے پاس کوئی کتاب پہلے سے تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ ان حالات میں اتنی سچی کھری مستند باتیں بیان کر دینا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی دلیل بھی ہے، اور اللہ رب العزت کے کلام قرآن مجید کی حقانیت کی دلیل بھی ہے، اور اسلام کی حقانیت کی بھی یہی دلیل ہے۔ بہت ساری باتیں اس زمانے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں تو لوگ نہیں جانتے تھے۔ سینکڑوں سال بعد پھر لوگوں نے اربوں روپے خرچ کر کے کتنی عمریں لگائیں، کتنے وقت لگائے، پھر محنت کر کے آثار قدیمہ والوں نے بہت سارے آثار ڈھونڈ ڈالے ہیں جو بالکل قرآن مجید کے عین مطابق ہیں۔ تو یہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی دلیل ہیں۔ آج جو واقعہ ذکر کرنا ہے قوم سبا کا اور سیل عرم کا، یہ بھی عروج و زوال کی ایک داستان ہے، اور یہ عروج و زوال کی داستان کو اتفاق کا ذریعہ نہیں ہوتی، بلکہ یقینی طور پر اعمال کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ سبا کے بارے میں تورات کے اندر لکھا ہے کہ یہ قحطان کا بیٹا تھا، اور اہل نسب اور تاریخ کا اس پر اتفاق ہے کہ قحطان امم سامیہ میں سے تھے۔ امم سامیہ کن کو کہتے ہیں؟ 2-3 دن پہلے ذکر ہوا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام بن نوح علیہ السلام کی جو نسل ہے وہ سامی کہلائی، اور جو اس میں مختلف قومیں آئیں اور مختلف امتیں بنی، امم سامیہ کہلائیں۔ تو یہ بھی امم سامیہ میں سے ایک قوم تھی۔ قوم سبا، ان کی خاص بات یہ بھی ہے کہ بلقیس جو ملکہ سبا تھی، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی اور مسلمان ہوئی۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، ملکہ بلقیس کا، ہدہد کا آنا جانا، اور وہ سارا واقعہ ایک الگ تفصیلی واقعہ ہے۔ تو وہ اسی قوم کی تھی۔ اس قوم نے سینکڑوں سال بھرپور حکومت کی۔ یہ یمن کے مشرقی حصے سے شروع ہوئے، پہلے کوئی اور شہر تھا، پھر معارب ان کا دارالحکومت بنا، آہستہ آہستہ ترقی کرتے رہے، ملکوں کی فتوحات بھی کی، تجارت سے بھی بہت زیادہ انہوں نے اپنے دائرے کو وسیع کیا، حتیٰ کہ شمالی عرب اور افریقہ تک ان لوگوں کا دائرہ کار پھیل گیا۔ یہ لوگ سول انجینئرنگ میں بڑی مہارت اور شان رکھتے تھے۔ اسی طرح بہت سارے علوم اور فنون میں ان کو بڑی دسترس تھی۔ انہوں نے بے نظیر اور بے مثال عمارتیں بنائی ہوئی تھیں۔ ایک محل تھا، اس کا نام تھا قصر غمدان۔ قصر غمدان، غین سے غم اور دان دونوں کو جوڑ لیں تو غمدان ہو گیا۔ یہ محل، قصر کہتے ہیں محل کو، یہ محل 20 منزلہ بلڈنگ تھی، ہائی رائز بلڈنگ تھی، اور 20 اس کی منزلیں تھیں، اور ہر منزل 30 گز بعد دوسری شروع ہوتی تھی۔ جیسے زمین سے اوپر یہ تقریباً شاید 11 فٹ ہوگا یہ والا، تو وہ 30 فٹ ہوتا تھا، تو 20 منزلہ وہ بلڈنگ تھی، اور اس بلڈنگ کے اندر وسیع و عریض 100 کمرے تھے اس محل کے اندر،
اور جو آخری بلڈنگ تھا، آخری جو اس کی چھت تھی نا، آخری منزل، اس میں بے شمار قیمتی آبگینوں کے ساتھ، موتیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ کام کیا گیا تھا۔ تو قوم سبا تعمیرات کے اندر بھی بہت کمال رکھتی تھی، اس کے علاوہ یہ ایک تاجر قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار وسائل دیے ہوئے تھے، ہر طرف سے وسائل ہی وسائل تھے۔ پہاڑوں کے اندر مختلف معدنیات یہ تھیں، سونا ان کے پاس تھا، چاندی ان کے پاس تھی، خوشبوئیں بہت ساری ان کے پاس تھیں، جواہرات ان کے پاس تھے۔ اس کے علاوہ دار چینی اور یہ جو کھانے پینے کی قیمتی چیزیں ہیں یہ ان کے پاس تھیں۔ وہ سردیوں میں گرمی حاصل کرنے کے لیے لکڑیاں جلانے کا جو ان کا سلسلہ تھا، وہ قیمتی ترین لکڑیاں جلاتے تھے، خوشبودار بڑی قیمتی لکڑیاں جلاتے تھے۔ ان کے لیے تو اتنی بہتات تھی کہ ان کو اس کی پرواہ ہی نہیں ہوتی تھی۔ اور تورات کی بہت ساری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ تورات میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قوم سبا سے سونا اور مال اور چیزیں ادھر بھیجیں گے بنی اسرائیل کی طرف، اور ملکہ سبا خود بھی لے کر آئی تھی۔ تو بہرحال تو یہ قوم بہت امیر ترین قوم تھی، ان کے پاس خوشبوئیں بھی تھیں، پھل بھی تھے، پھول بھی تھے، اور درختوں کی تو کثرت تھی، جواہرات بھی بہت تھے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا کہ اتنے قرآن کے اندر آتا نا جنتان عن یمین و شمال، ان کے بارے میں کہ دونوں طرف باغات لمبے ختم ہی نہیں ہوتے تھے۔ مفسرین بعد یہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی عورت سر پہ ٹوکری لے کے ویسے ہی گزرتی تھی تو بغیر توڑے ہوئے خود بخود گرنے والے پھلوں سے ٹوکری بھر جاتی تھی، اتنا میوہ اور اتنا جو ہے نا وہ پھل تھا وہاں پہ۔ تو ہر اعتبار سے یہ خوب جو ہے نا وہ مالدار تھے۔ ایک تو تجارت ہو گئی، دوسرا انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سد معارب بنائی، ڈیم بنایا، معارب ڈیم۔ ان کے پاس سینکڑوں ڈیم تھے۔ ان کا جو بادشاہ تھا تو انہوں نے جب اس ایک منظر کو دیکھا تو پھر ڈیم بنانے کا فیصلہ کیا۔ وہ کیا تھا، معارب شہر کے جنوب میں دائیں سائڈ پہ 2 پہاڑ تھے، کوہ ابلق کے نام سے وہ مشہور ہیں۔ ان کے درمیان بہت بڑی وسیع و عریض وادی ہے جس کو اذنیہ کہتے ہیں۔ معارب شہر کے دائیں طرف 2 پہاڑ ہیں اور کوہ ابلق ان کو کہتے ہیں، اور ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑی وادی ہے جس کو اذنیہ کہتے ہیں۔ جب آسمان سے بارش کا نزول بارش ہوتی، پہاڑوں سے چشموں سے پانی نکلتا تو وہ وادی ایک دریا کا سا رخ کر لیتی تھی، خوب پانی ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے زمانے میں جو بارشیں ہوتی ہیں اور جو سمندروں سے یا سمندر کہہ رہا ہوں وہ پہاڑوں سے پانی نکلتا، وہ سارے کا سارا ضائع ہو جاتا، صحراؤں میں چلا جاتا، زمین پی جاتی، سمندروں میں چلا جاتا، سب کچھ ضائع ہو جاتا۔ جیسے ہمارے ہاں سیلاب آتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، پانی آتا ہے، سارا سمندروں میں چلا جاتا ہے، بلکہ تباہیاں پھیلاتا ہوا جاتا ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ وہاں بھی گویا اس قسم کا نقشہ تھا۔ لیکن ان لوگوں کے حکمران سمجھدار تھے، انہوں نے کیا اس قوم نے فیصلہ کیا، انہوں نے ڈیم بنانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے جگہ جگہ سینکڑوں ڈیم بنائے، اور جو سب سے بڑا ڈیم تھا، جو سب سے زیادہ خوبصورت، قوی اور بہت بڑا ڈیم تھا، جو بہت عرصے میں تعمیر ہوا بڑے سرمائے کے ساتھ، وہ سد معارب تھا، معارب ڈیم۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ بہت بڑا ڈیم تھا، اور اس کے اندر پانی کے خروج کے لیے انہوں نے 3 درجوں پہ نا، ایک اوپر ایک نیچے، ہر درجے میں 30 انہوں نے دروازے بنائے ہوئے تھے۔ جتنا انہوں نے پانی آگے بھیجنا ہوتا اتنا بھیج دیتے۔ جب بارش ہوتی، چٹانوں سے پانی، پہاڑوں سے پانی نکلتا، سارا اس ڈیم میں محفوظ ہو جاتا۔ اس کے بعد پانی زیادہ ہے تو اوپر والے دروازے کھول دیتے، پانی نیچے آ جاتا تو نیچے والے کھول دیتے، اور نیچے آ جاتا تو سب سے نیچے والے کھول دیتے۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک نہر کا نظام اور آگے کے بہترین نظام ایسے بنائے ہوئے تھے کہ اس پانی نے ان کی تجارت کو، ان کی خوبصورتی کو، ان کے سارے معاملات کو 4 چاند لگا دی۔ انہوں نے اپنی ہر چیز کو جو ہے نا وہ قیمتی بنا لیا محنت کر کے۔ تو جو انہوں نے دروازے کھڑکیاں رکھی ہوئی تھی، اپنی مرضی سے کھولتے، اپنی مرضی سے بند کرتے، اور جگہ جگہ بڑے بڑے حوض بنائے تھے پانی کو اسٹور کرنے کے لیے۔ انہوں نے بڑی محنت کی ہوئی تھی، اور اس عظیم الشان بند کی وجہ سے، اس ڈیم کی وجہ سے 300 مربع میل دائیں بائیں ہر طرف
میوے ہی میوے اور ہر طرف درخت ہی درخت اور بہترین قسم کی جو ہے نا وہ فصلیں اور پھل ہوا کرتے تھے۔ 300 مربع میل کو تو انہوں نے جنت کا ایک نمونہ بنا دیا تھا، جس کے بارے میں علماء نے بعض نے لکھا کہ اگر ایک عورت کسی بھی موسم میں سال کے، اچھا ان کی زمین 2 دفعہ سال میں فصل دیتی، کسی بھی موسم میں سال کے سر کے اوپر خالی ٹوکرا بھر کے نکلتی اور چلتی رہتی تو گرنے والے پھلوں سے ٹوکرا بھر جاتا تھا، یعنی اس حد تک ان کے پاس چیزیں تھیں۔ یہاں تک لکھنے والوں نے، سیاحوں نے لکھا کہ ان کے علاقوں میں جو خوشبوئیں اڑتی تھیں وہ جنت کی خوشبوؤں سے کم نہیں تھیں۔ جلانے کے لیے لکڑی کے بجائے وہ خوشبودار لکڑی جو ہے نا، عام سادہ لکڑی جلانے کے بجائے خوشبودار لکڑی جلایا کرتے تھے۔ اسی طرح وہ جو حکومت تھی اس کے بعد مال اور وسائل بھی تھے اور قوم کے ساتھ وہ اپنی سنجیدہ بھی تھی، سنسیئر بھی تھی۔ یہ جب ان کے تجارتی قافلے جاتے عرب کے مختلف ممالک میں، تجارتی منڈیوں میں، اور امام مبین جو ایک جگہ تھی، شاہراہ تھی، وہاں آتے تو حکومت سبا نے، قوم سبا کی حکومت نے اپنے تجارتی قافلوں کے لیے راستوں میں ایک تو دونوں طرف گرینری خود بخود تھی، ہر تھوڑے دیر کے بعد بہترین قسم کے ریسٹ ہاؤس بنائے ہوئے تھے کہ ادھر سے قافلہ نکلا تجارت کا یا کسی بھی کوئی بھی مسافر کسی بھی مقصد سے نکلا تو اس نے ایک دن میں کتنا چلنا ہے، جتنا اس نے چلنا ہے نا، تو وہاں اس کا بہترین رہائش گاہ موجود، رات آرام، کھانا پینا، سکون، سب موج میلے، اور صبح جناب نکل کے جدھر جانا ہے تو دونوں طرف خوبصورت باغات اور بہترین موسم، اور جہاں جانا ہے وہاں جناب گھر جیسی ساری سہولیات موجود۔ اس طرح کی نعمتیں ان کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تھیں۔ تو خود قرآن مجید نے بھی کہا، جنتان عن یمین و شمال، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نعمتیں تمہارے پاس ہیں، تم ان نعمتوں کو کھاؤ پیو، شکر ادا کرو، رب بڑا مہربان اور مغفرت والا ہے۔ یہ اللہ کے بندے شروع میں بہت عرصے تک تو اللہ کی مان کے چلتے رہے، پھر ایک وقت آیا کہ ان کے اندر بھی مال کی فراوانی کی وجہ سے غفلت آئی۔ وہ غفلت گناہوں میں تبدیل ہوئی، سرکشی میں تبدیل ہوئی، نافرمانی میں تبدیل ہوئی، حتیٰ کہ اتنے کھا کے اللہ کی نعمتوں کو اتنا کھا کے نافرمان ہو گئے، انہوں نے اللہ سے مانگا، فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، اللہ یہ کیسے سفر ہے کہ ہم گھر سے نکلتے ہیں تو دونوں طرف گرینری، جہاں جاتے ہیں ریسٹ ہاؤس موجود، سہولیات موجود، نہ کبھی پانی کی تنگی، نہ سفر کی کوئی پریشانی، جیسے دنیا کو ہوتی ہے ہمیں پریشانی نہیں آتی۔ منہ سے مانگتے تھے، اللہ یہ آسانیاں ختم کر دے، کوئی تکلیف تو آئے ہمیں۔ اتنے وہ ناشکرے ہو گئے تھے۔ اور جو دوسری قومیں تھیں اس زمانے کی، وہ ان کو دیکھ کر رشک کرتی تھی کہ ہر نعمت اور ہر آسانی ان کے پاس موجود، لیکن بہرحال ہوا کیا؟ وہی ہوا جو پچھلی قوموں کا تھا۔ 13 نبی اللہ رب العزت نے اس قوم کے اندر مبعوث فرمائے، وہ انہیں توحید کی، شکر کی، اللہ تعالیٰ کی طرف واپسی کی دعوت دیتے رہے، پرانی قوموں کے تذکرے بتاتے رہے۔ دیکھو قوم نوح تباہ ہوئی، قوم عاد تباہ ہوئی، قوم ثمود تباہ ہوئی، تم مان جاؤ ورنہ تم بھی نہیں رہو گے۔ وہ ہر بات کو اسی طرح جیسے کل اور پرسوں ذکر آیا مختلف قوموں کا، اسی طرح کرتے رہے۔ تو بہرحال 13 نبی کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اپنا عذاب بھیج دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ۔ پھر انہوں نے قوم سبا نے ان پیغمبروں کی نصیحتوں سے منہ پھیر لیا، بس ہم نے ان پر بند توڑنے کا سیلاب بھیج دیا، اور ان کے 2 عمدہ باغوں کے بدلے 2 ایسے باغ لگا دیے جو بد مزہ پھلوں کے تھے، جھاڑ اور بیری کے درخت تھے۔ اور یہ ہم نے کیوں کیا؟ یہ ان کی ناشکری کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، اور ہم ناشکروں کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ ان کے پاس ہر چیز موجود تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ اللہ رب العزت نے وہ جو ان کا ڈیم تھا نا، جس کا بھی تفصیلی ذکر کیا، سد مارب ڈیم، اس کو ختم کر دیا، اچانک یک ختم ہو گیا۔ اور جب پانی بہا تو پورا جو علاقہ سرسبز و شاداب تھا وہ ایسے جیسے بالکل تباہ حال ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا۔
ایک عذاب تو یہ آیا۔ دوسرا جو ان کے راستے تھے نا، جتنے دور دور تک انہوں نے اپنی آسانیاں بنائی ہوئی تھی، VVIPs جو ان کی فیسلٹیز تھی وہ ساری ختم ہو گئی۔ جب یہ ختم ہو گیا تو تجارت ان سے ختم ہو گئی، دوسرے لوگوں کے پاس آ گئے، بالکل ہر طریقے سے ختم ہو گئے، ان کے پاس کچھ بھی نہ رہا۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کو کہانی بنا دیا، ایک واقعہ اور ایک داستان بنا دیا، انہیں پارا پارا کر دیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات، اس میں بڑی نشانیاں ہیں، اس میں بڑی نشانیاں ہیں عبرت کی، شکر گزار بندوں کے لیے، صبر کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی شکر اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے، آج بھی یہ آیت آج آئی تھی، فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کیا کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ تو جو لوگ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھتے ہیں تو پھر وہ بچے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل ہونے کی اور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو ایک رخ تھا اس واقعے کا۔ اس میں سے ایک بات اور بھی حالات حاضرہ کو ہم سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں تو ہمارے لیے کیا ہے، یہ تو ہزاروں سال پرانا واقعہ ہے، آج کا تو نہیں ہے۔ اس زمانے میں جب اس قوم نے دیکھا کہ بارش کا پانی آتا ہے، پہاڑوں سے پانی آتا ہے اور سیدھا صحراؤں میں، دریاؤں میں اور جناب سمندروں میں جا کے ختم ہو جاتا ہے، ہم کچھ نہیں اس کا حصول کر سکتے، فائدہ نہیں لیتے۔ میٹھا پانی بڑا قیمتی ہے۔ ابھی جائیں نا آپ 1.5 لیٹر کی بوتل خریدیں، اس آپ نے صوفی کی 650 ml کی بوتل ہے، یہ ہوگی 35-40 روپے کی، مجھے آج کا ریٹ تو نہیں پتا۔ اگر یہ بوتل 50 روپے کی ہو، 1 لیٹر کی لگا لیں، 2 لیٹر کی لگا لیں، وہ جو بارشوں میں پانی آتا ہے اور یہ جو سیلابی پانی آتا ہے کتنے کا ہوگا، جو میلوں میل کھڑا رہتا ہے اور مہینوں مہینوں کھڑا رہتا ہے۔ کہ ابھی اس سال جو بارشیں ہوئی پاکستان میں، سیلاب آیا، یہ بلا مبالغہ اربوں ڈالرز کا پانی تھا۔ اگر ہم بحیثیت قوم ایک محنت کر لیں تو اگلا آنے والا سیلاب پاکستان کے لیے ترقی کا ذریعہ بن جائے گا۔ وہ ہم نے خیر کرنی نہیں ہے، کرنی کیوں نہیں، ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے اللہ ہمیں توفیق نہیں دیں گے۔ اعمال ہم ٹھیک کرنا چاہتے نہیں ہیں، معاملہ ٹھیک ہونے نہیں، لیکن طریقہ سادہ سا ہے۔ ہم محنت کب کرتے ہیں؟ جب سیلاب آئے اور سب کچھ تباہ کر دے۔ اچھا بھئی یہ ٹوٹ گیا، یہ بنا دو، یہ گر گیا، یہ کھڑا کر دو، وہ تباہ ہو گیا، اس کو کچھ دے دو۔ اور جو چلے گئے جان سے مال تھے، مال مویشی تھے یا انسان، وہ تو واپس نہیں آ سکتے۔ ہم ہر سیلاب کے بعد اربوں روپے خرچ کرتے ہیں کچھ لوگوں کو دوبارہ بہتر کرنے کے لیے، باقی دوبارہ ٹھیک ہوتے ہوتے برسوں لگتے ہیں، اتنا چھوٹا مسئلہ تو نہیں ہوتا۔ اب کیا کرنے والا کام ہے؟ آج محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو پانی آ رہا ہے ہمیں معلوم ہے کہاں کہاں سے آتا ہے، کوہ سلیمان سے پانی آتا ہے، راجن پور سے آتا ہے۔ ابھی تو میں نے اتنے سفر کے لیے کافی ساری چیزیں تو مجھے پتہ لگ گئی۔ اگر اس کو حکومتی سطح کے اوپر سنجیدگی کے ساتھ غور کیا جائے، کہاں کہاں سے پانی آتا ہے، اس پانی کے آنے کا انتظار کیا جائے اور اس کے آنے سے پہلے ایسے راستے، ایسی چیزیں بنا لی جائیں کہ اس پانی کو ہم استعمال کر سکیں۔ اس میں بہت ساری چیزیں، بہت چھوٹے چھوٹے ڈیم بن سکتے ہیں، مقامی سطح پہ بھی بن سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر ڈیم کے خرچہ بھاشا ڈیم، داسو ڈیم، کالا باغ ڈیم والا ہو، چھوٹے چھوٹے بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کھیتوں میں ہم وہ لگاتے ہیں، وہ پانی نکالنے کے لیے کیا بورنگ ہوتی ہے نا، بورنگ 2 وے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کسان انفرادی طور پر، پبلک سیکٹر یہ کام کر لیں کہ ہر کھیت میں، یہ زمیندار بیٹھے ہیں یہ کر لیں کہ جگہ جگہ یہ بورنگ کروائیں کہ جو بارش کا پانی ہو زمین میں، جو بارش کا پانی آئے وہ بنا ہوا ہو زمین میں۔ 2 وے بھی ہو سکتے ہیں اور الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک بور کا ہے نیچے سے پانی اوپر لائے، ایک بور ایسا ہو کہ اوپر جب پانی آ جائے اس کو نیچے بھیجو، تو اس سے کیا ہوگا، زمین کے اندر جو انڈر گراؤنڈ واٹر لیول ہے یہ اونچا ہوگا، پانی میٹھا ہوگا اور زمینیں سرسبز و شاداب ہوں گی، زیادہ اچھا جو ہے نا وہ پھل دیں گی، زیادہ اچھی فصل آئے گی۔ یہ کام ہو سکتا ہے، بڑے چھوٹے خرچے پہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نہری نظام کو اب بہتر کیا جائے، اور کوئی ادھر چولستان وہاں پانی نہیں ہے، لوگ پانی کو ترستے ہیں، باقاعدہ وہاں نہر موجود ہے، اگر اس کو صحیح طریقے سے آباد کیا جائے
پیسہ لگے گا، وقت لگے گا، اتنا آسان نہیں ہے، میرا بول دینا بڑا آسان ہے۔ اس کے اوپر اگر پوری پلاننگ کی جائے، ملکہ زبیدہ اپنے شوہر کو کہہ کے سینکڑوں کلومیٹر لمبی نہر زبیدہ کو جو بنوا سکتی ہے، جو آج بھی عرفات میں موجود ہے۔ جب اس وقت وسائل ایسے نہیں تھے، ٹیکنالوجی ایسی نہیں تھی، تو آج بھی اگر ملک و قوم کے لیے سنجیدہ لوگ، مخلص لوگ اگر موجود ہوں تو بہت ساری چیزیں سوچی جا سکتی ہیں کہ بھئی اس آنے والی پانی کو کس طریقے سے ایسے گھمایا جائے کہ سمندر میں جا کے ضائع نہ ہو، ہمارے لیے یہ وسائل کا ذریعہ بنے اور ہماری چیزوں کو تباہ نہ کرے۔ تو اس پہ اگر ایک بحیثیت قوم سنجیدگی کے ساتھ سوچا جائے، پرائیویٹ سیکٹر بھی سوچے، حکومت بھی سوچے، تو بہت آسانی سے 2 4 10 20 سال میں ہم یہ ٹارگیٹ اچیو کر ہی لیں گے۔ پھونک مارنے سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن بہرحال یہ ناممکن نہیں ہے۔ اور دنیا میں بہت سے ملکوں میں انہوں نے سیلاب کو بجائے زحمت کے رحمت بنا لیا ہے، ایسی مثالیں موجود ہیں۔ ان کے کھیت اب ڈوبتے نہیں ہیں، ان کے مکان اب ڈوبتے نہیں ہیں۔ دنیا میں باقاعدہ اس کے اوپر 100 سال سے زیادہ ہوگا، اس پہ پوری ریسرچ چل رہی ہے اور ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہیں کہ فلاں ملک نے سیلاب کو تباہ ہونے کے بجائے اس سے جناب پیسے بنا لیے۔ اسی طرح زلزلے، اب ایسی عمارتیں بن رہی ہیں کہ جناب 7.5 کیا 8.5 اور 9.5 بھی زلزلے کی رفتار اگر ہو تب بھی بلڈنگز نہیں گرتی۔ تو قوموں کی ترقی کے لیے تو پھر عوام کو اور حکومت کو محب وطن ہونا پڑتا ہے، پھر یہ بات بنتی ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو قرآن مجید کا مزاج ہے نا، کہ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرمائیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کریں، تب یہ چیزیں ملتی ہیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔